الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، مختلف مجاہدات میں ڈالا اور سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پاس ہوئے. فَأَتَمَّهُنْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کا پیشوا بنایا، دینی پیشوائی اللہ نے ان کو عطا فرمائی. انہوں نے اپنی ذریت، اپنی اولاد میں بھی یہ اعزاز جاری رہے، اس کی دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز جاری رکھا. ہمارے آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے امامت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہے. اللہ کے نبی خود فرمایا کرتے تھے کہ میں جو کچھ ہوں وہ اپنے ابا ابراہیم کی دعا کا نتیجہ. تو اللہ نے ہمیں ہماری وہ قیمت ہے، ہماری وہ فضیلت ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہے کہ جس نبی کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اللہ ہمارے میں ایک ایسا رسول آوے، ایک ایسا پیغمبر آوے جو امت کو تاریکی سے نکالے، جس کا کام یہ ہو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، کہ وہ کتاب سکھائے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائے، حکمت کی باتیں سکھائے اور دلوں کا تزکیہ کرے، دل کی صفائی کرے، یعنی اچھے اخلاق کو امت کو سکھائے، برے اخلاق سے امت کو بچائے. کعبہ کا بھی تذکرہ آیا کہ کیسے کعبہ کی تعمیر کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کے صاحبزادے نے اللہ سے دعائیں مانگی. بہت کچھ ہم نے گزشتہ تفسیر میں سیکھا. اب اس آیت کریمہ میں یہ بتانا چاہ رہے اللہ پاک کہ جس پیغمبر کی یہ شان ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا لاڈلا پیغمبر جن کو خلیل اللہ کا لقب ملا، اس کے مذہب سے، اس کی ملت سے کون روگردانی کر سکتا ہے؟ کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے احمق، سوائے بیوقوف کے کہ جس کی عقل ماری گئی ہو، جس کی عقل پر پتھر پڑ گئے. اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ملت کی کوئی روگردانی نہیں کر سکتا، اس سے منہ نہیں موڑ سکتا. کیونکہ ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کے ملت اور مذہب کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس کی برکت سے ان کو دنیا میں برگزیدہ بندہ بنایا، پیغمبری دی، نبی بنایا اور دنیا میں عزت دی. کیسی عزت دی کہ نمرود جو ظالم بادشاہ تھا اور ان کی قوم پوری کی پوری ان کی مخالف، حتیٰ کہ باپ ایک آسرا اور سہارا ہوتا ہے آزر، وہ بھی ان کے مخالف. ایسی مخالفتوں کے دور میں وہ اللہ کے دین پر جمے رہیں اور اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں. تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ عزت دی کہ ہم قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو آزمایا لیکن ان کو پیشوا بنایا. کیسی آزمائشوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزت دی، اور ایسی عزت کہ مسلمان تو مسلمان،
بت پرست، مشرک، یہودی، عیسائی سب ان کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، سب دعوے کرتے کہ ہم ملت ابراہیم میں کے اصل ٹھیکیدار، اصل حقدار ہم، سب ان کو اپنی ملت پر ماننے پر فخر کرتے، کوئی ان کو برا نہیں کرتا، سب ان کی عظمت کے معترف، حتیٰ کہ مکہ کے جو مشرکین تھے بت پرست تھے لیکن انہی کی اولاد میں تھے، سارے انبیاء چلے، انبیاء بنی اسرائیل، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور عربوں میں جو نبی آئے، ہمارے نبی عرب میں آئے، وہ بھی انہی کی اولاد ہے، سب جا کر انہی تو سلسلہ پہنچتا ہے، تو سب ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے، ان کی علو شان کے معترف تھے، اقرار کرتے تھے، گرچہ جہالت کی وجہ سے وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اسی وجہ سے دیکھو بت پرستوں کے اندر، مکہ کے مشرکین کے اندر اتنا کچھ ہونے کے باوجود، جہالت کا اندھیرا چھا جانے کے باوجود بھی کچھ ایسے آثار پائے جاتے تھے، ایسے اعمال پائے جاتے تھے، وہ ملت ابراہیمی کے اعتقاد ہی کا اثر تھا۔ کیا تھا کہ زمانے جاہلیت میں حج بھی ہوتا تھا، عمرہ بھی ہوتا تھا، تو یہ ساری عبادتیں خالصہ جو ان کے اندر آثار پائے جاتے تھے، گرچہ جہالت نے پھر ان کے اوپر پردہ ڈال دیا، لیکن یہ چیزیں وہاں سے آئی تھی، تو ملت ابراہیمی کو وہ اچھی چیز سمجھتے تھے، اس کا دعویٰ کرتے تھے۔ وہی فرما رہے کہ ایسی ملت ملت ابراہیم سے کون روگردانی کر سکتا ہے؟ جس کے اندر عقل نہ ہو، جو بے وقوف ہو، وہ روگردانی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس ملت کی شان ہے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، کہ ہم نے اس کی شان کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بزرگی، دنیا میں ان کو منتخب فرمایا، نبی بنایا، اور آخرت میں کیا مقام ہوگا؟ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ آخرت میں بھی ان کے لیے درجات عالیہ ہیں، نیکوکاروں میں اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا شمار ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ملت ابراہیمی سے روگردانی کر سکتا ہے مگر وہ جو اپنی ذات میں احمق ہو، جو انتہائی درجے کا بے وقوف ہو۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بالتحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں برگزیدہ بنایا، چنا۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً وہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں کے زمروں میں اللہ تعالیٰ ان کا شمار کریں گے، ان کو درجات عالیہ سے نوازیں گے۔ اب آگے فرما رہے کہ ایسی تو کیا ملت ابراہیمی کی کیا وہ خصوصیت ہے، اس کے اصول کیا ہے، اور اس کی شان کریمی، اس کی شان، اس کی عظمت، کہ جس کو فالو نہ کرنے والا، جس کو نہ ماننے والا یہ بے وقوف ہے۔ ایسی تو اس ملت میں کیا خصوصیت ہے اور کس بنیاد پر ہے؟ اس کے اصول ایسے ہوں گے نا۔ اس کا اصول یہ ہے ملت ابراہیم کا، اذ قال له ربه اسلم، اطاعت، حق کی اطاعت، حق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جو اس ملت کو خاص بناتا ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اطاعت کرو، تو انہوں نے کیسی اطاعت کی؟ کیسی اطاعت کی؟ ہم جانتے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کرنے کو کہا تو سوچا نہیں کہ میرا اکیلا بیٹا ہے، میرا چہیتا بیٹا ہے، میرا جگر کا ٹکڑا ہے، ایسی اطاعت کی کہ لے کے چلے گئے، چھری چلا دی، یہ تو اللہ نے پھر فدیے کے طور پر اوپر سے دمبا بھیجا، اور تو اطاعت قال اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے آزمائش لی کہ بڑی عمر میں ان کو حکم ہوا کہ ختنہ کرو، چھوٹی عمر میں ختنہ کرنے میں بچے کیسے بل بلاتے روتے ہیں، ہمیں تو اس دکھ کا، درد کا احساس نہیں، بڑے ہونے کے بعد انسان سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ وہ درد اگر کسی کو یاد رہے پوری زندگی تو انسان کے اندر چین نہ ہے، یہ تو اللہ نے نسیان کا مادہ رکھا ہے، نعمت رکھی ہے، بھولنے کی، تو انسان بھول جاتا ہے۔ سوچو ان پر کیا بیتی ہوگی، بڑی عمر میں ان کو ختنہ کرنے کا حکم ملا، ختنہ کرنے کا حکم ملا، تو اور بھی بہت سارے ان کو امتحانات دیے گئے، ان کی قوم ان کی مخالف ہوگی، ان کو آگ میں ڈال دیا تھا، یہ تو اللہ نے اس آگ کو کیا بنا دیا، آگ ہی کو۔ ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے تو سارے حربے اور سارے ذرائع استعمال کر لیے تھے ابراہیم علیہ السلام کو ختم کرنے کے، ان کا وجود ختم کرنے کے۔ باپ بھی اس سازش میں شریک ہیں، حتیٰ کہ یہ عمل بھی کر دیا، آگ میں ڈال دیا، لیکن وہ احکم الحاکمین،
وہ ساری وسائل تو اس کے تابع ہیں، اس کے فرمان کے محتاج ہیں. وہ سب کہہ رہے ہیں آپ کو کہ جلا دیں ان کو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ آگ ہی کو کہہ رہے ہیں کہ یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو. آگ کی خاصیت تو گرم ہے نا، جلا دینا ہے، لیکن آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کر دیا اور سلامتی والا ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنا دیا. سمجھا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلم. کیوں یہ سب ہوا؟ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا. اسلام، اطاعت، حق کی اطاعت، اور اتنا جھکایا کہ انہوں نے جملہ بھی کیا استعمال کیا. چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ اسلم تو ٹھیک ہے، قبول کر لیا، مان لیا، اسلام لے آیا، اطاعت کر لی. نہیں، رب العالمین کی اطاعت. رب العالمین یہ کلمہ، یہ شبد یہ بتاتا ہے کہ بھئی چارہ کار نہیں ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہے. کیوں اللہ کی اطاعت نہ کی جائے؟ اللہ کی اطاعت کے بغیر کسی کو چارہ کار نہیں ہے. یعنی میں اللہ کے سامنے اطاعت کر رہا ہوں، قربانیاں دے رہا ہوں، اللہ کی مان رہا ہوں، میرا ذاتی کمال نہیں ہے، میرے پر فریضہ ہے. اس لیے کہ وہ دونوں جہانوں کا رب ہے، اس نے پورے عالم کو وہ اللہ پال رہا ہے، مجھے بھی پال رہا ہے، میری بھی تربیت کر رہا ہے. اس کی عبادت کرنا، اس کی اطاعت کرنا یہ میرا فریضہ ہے، میرا ذاتی کمال نہیں ہے. اللہ نے کتنی بڑی بات فرمائی، اسلم. اب یہ اسلام جو ہے، اسلام اللہ کی ماننا، حق کی اطاعت کرنا، یہ ہر دور کے نبی کا جو مذہب تھا وہ اس میں مین چیز اسلامی تھی. سب کی روح اسلام، مذہب اسلام اور ملت ابراہیمی، انہوں نے اپنی ملت کا نام اسلام رکھا. باقی یہودیت، عیسائیت اپنے اپنے دور کے اندر جب وقت کے نبی ان کے پاس تھے تو حق وہی تھا، اور وہ اس وقت کا اسلام تھا اور وہ مذہب مقبول تھا. لیکن ملت ابراہیمی کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا نام ہی اسلام رکھا، اپنی ملت اور مذہب کا نام ہی اسلام رکھا. باقی ہر دور میں جو شریعت اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس وقت میں جب تک اللہ کا حکم تھا وہ اس وقت کا اسلام ہی تھا، اور سب کا مقصد بنیاد تھا کہ حق کی اطاعت. اس وقت حق کی اطاعت جو کرتا تھا، اب اللہ کی مان کر چلتا تھا، نفس کے تقاضوں کو، گناہوں سے بچتا تھا، وہ مسلمان. آج کے زمانے میں بھی جو ہمارا نام مسلمان ہے، یہ ہماری امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ہم نے بھی اللہ کے نبی کا جو مذہب، اس کا نام بھی جو رکھا گیا ہے وہ مسلمان رکھا گیا، اسلام رکھا گیا. باقی اس سے پہلے امت مسلمہ اور مسلمان نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ملت کا رکھا ہے. باقی جو وقت کے نبی آئے سب ان کے جو پیروکار تھے وہ وقت کے مسلمان. اذ قال له ربه اسلم. یاد کرو اس زمانے کو جب ان کے پروردگار نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، اطاعت اختیار کرو. قال اسلمت لرب العالمین، میں نے دونوں جہاں کے پالنہار کی اطاعت کی. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. دوسری ملت ابراہیمی کی اس کی اصول، اس کی بنیاد اللہ بیان فرما رہے ہیں. کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے تو اپنی اپنی اولاد کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ بھئی اسلام پر باقی رہے. اتنا خصوصیت کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ پورے عالم کے مسلمانوں کو اسلام پر باقی رہنے کا حکم ہے. تو ایک باپ نے اپنے بیٹوں کا خصوصی تذکرہ کیوں کیا؟ ایک باپ کو بیٹے کے تئیں شفقت ہوتی ہے، اور وقت کا نبی ہو وہ اپنے بیٹے کے بارے میں فکر مند نہیں ہوگا. اور اللہ کا حکم ہو، اللہ کے حکم کے تئیں جس باپ نے، جس خلیل نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا قبول کر لیا ہو، وہ کیا وہ باپ گوارا کر سکتا ہے کہ میرے بیٹے میرے جانے کے بعد باقی نہ رہے اسلام پر؟ تو ایک نبی کو کتنی فکر ہوگی، ایک نبی کو کتنی فکر ہوگی. اس لیے مرتے وقت ان کو وصیت بھی کس کی کر رہے ہیں کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون، میرے بعد کس کی عبادت کرو؟ تو بیٹے بھی بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے آبا و اجداد
آپ نے جن کی عبادت کی، آپ کے آبا و اجداد نے جن کی عبادت کی، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ابراہیم اسحاق کے رب کی عبادت کریں گے، اور مرتے دم تک وصیت کی کہ مسلمان رہنا، مرتے دم تک حق کا دامن نہیں چھوڑنا، حق کی اطاعت مرتے دم تک کرتے رہے۔ یعنی مرتے دم تک کرتے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی ایسے عمل میں ویست رہنا، ایسے عمل میں لگے رہنا کہ جو تم کو مرتے وقت بھی مسلمان رکھے۔ آسان نہیں ہے، پوری زندگی کھپانی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مجاہدے دینے پڑیں گے، تب جا کے موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ مرتے وقت کلمہ ہماری زبان پہ۔ یہ آیت دنیا کے والدین کو بہت بڑا سبق دے رہی ہے کہ ایک نبی ہے کہ جو مرتے وقت اپنے بیٹوں کی روحانی اور دینی اعتبار سے ترقی کی فکر کر رہا ہے کہ روحانی اور دینی ترقی باقی رہے۔ اور آج ہم دنیا کے والدین، دنیا کے ماں باپ، ہم کس کی فکر کرتے ہیں؟ اگر ہمارا شمار تاجروں میں ہے تو ہماری فکر یہ ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں کھڑا ایسی محنت اور ایسا پسینہ بہاتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کے پاس بینک بیلنس باقی رہنا چاہیے، ہمارے جانے کے بعد ہماری اولاد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ان کے پاس مال ہو، دولت کے انبار ہو، کسی کے سامنے وہ محتاج نہ بنے، اس کی فکر کریں۔ اگر ہم بزنس مین ہیں تو ہمیں یہ فکر، اگر ہم نوکریات ہیں، ہمارے بیٹے کی، ہمارے بچے کی اچھی سے اچھی تنخواہ ہونی چاہیے، اچھی سے اچھی جاب۔ آج کے والدین کی یہ فکر، آج کا والدین یہ نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا دھوپ کی گرمی اس کے اوپر پڑے، لیکن اس کو یہ برداشت ہے کہ میرے بیٹے کا آگ کی گرمی، جہنم کی آگ کی گرمی کو اس کو برداشت کرنا پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دنیا کے دھوپ کی گرمی اس کو نہیں پڑنی چاہیے۔ آج کا والدین یہ تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے، یہ تک برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ میرے بیٹے کے پاؤں میں ایک پھانس چلی جائے تو کیسے نکالنے کے لیے وہ حربے کرتا ہے، کتنے ذرائع اپناتا ہے تو پھانس میرے بیٹے کے پیر میں چلے گی۔ لیکن وہیں دین سے دور رکھ کے اپنے بیٹوں کو ہر وقت کب بندوق کی گولی آ کے اس کا قتل کر دے، اس کا مرڈر کر دے، یہ اس کی فکر نہیں۔ اور وقت کے نبی یہ اپنے بیٹوں کی کیسی فکر کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی اولاد کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ یہاں جائیں گے، لیکن پھر بھی ان کو اتنی فکر ہے۔ تو یہ امت کو میسج دے رہے، امت کو پیغام دے رہے کہ اپنی اولاد کی تربیت، ان کے نزدیک، ان کے ذہنوں میں سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہوا کرتی تھی دنیا آخرت کے اعتبار سے تو وہ ایمان ہوا کرتا تھا، کہ اسلام اور ایمان کی حالت میں موت آئے اس سے بڑی کوئی دولت نہیں، اس لیے کہ دنیا کی ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ایمان کے بغیر دنیا سے گئے ہیں تو مرنے کے بعد دنیا میں چاہے کتنے کروڑوں روپے کے مالک تھے، کتنے بڑے بزنس مین تھے، لیکن وہ کوئی نوکری، کوئی عہدہ، کوئی ڈگری، وہ ساری دھری کی دھری رہ جائے گی، وہاں تو ایمان کام ہے۔ یہ ہمارے روز مرہ کے اقوال ہیں جس کو ہم بیانوں میں، درمیانی باتوں میں، آخری باتوں میں بولتے ہیں، اصل ہے دل کی حقیقت میں اس کو اتاریں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس کی وصیت کی، یعنی ملت ابراہیمی کے وہ پابند رہیں گے، اسلام کو مانتے رہیں گے، اللہ کے احکام کو، حق کی اطاعت کریں گے، اس کی وصیت وہ کر کے گئے۔ کیا وصیت کری تھی؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ کتنا پیارا انداز ہے، باپ کو اپنے بیٹوں کو اس انداز سے سمجھے، اے میرے پیارے بیٹے، تو اس کو نفع نقصان کی تمیز ہو، ہم اس پر لاٹھی سے، لکڑی سے برسیں گے، پھر اس کو سمجھائیں گے حق، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ انداز، قرآن کا انداز بھی ہمیں سیکھنا چاہیے تربیت کا۔ اے میرے پیارے بیٹے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چنا ہے، مذہب کو چنا ہے، اسلام کو چنا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم مت مرنا اس حالت میں کہ تم مسلمان ہونے کی حالت میں تمہاری موت آئے۔ اتنی اپنے اسلام اور ایمان پر محنت کرنا اور ایسے اعمال میں لگے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی تمہارا نام جس رجسٹر میں بولا جائے وہ مسلمانوں کا رجسٹر ہو، آئیڈینٹی تمہارا آدھار کارڈ مسلمانوں کا ہو، لیکن موت کے وقت پتہ چلے کہ وہ مسلمان نہیں، غیر مسلم ہونے کی حالت میں۔
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، یعنی یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آئے، تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اس وقت موجود تھے؟ تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا تھا؟ اصل میں یہ یہودی جو تھے وہ اپنے مذہب، حالانکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں اب اسلام آ چکا ہے، اور اسلام کے آ چکنے کے بعد ان کا جو مذہب ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور ان کا مذہب محرف ہو چکا ہے، اب اسلام کو ماننا ضروری ہے، لیکن وہ ضد پر تھے، اس عناد پر تھے کہ ہم کو تو یہ حکم ہے کہ ہم یہودی ہی رہے، ہم عیسائی ہی رہے، اسی پر ٹکے رہے جس پر ہمارے آبا و اجداد۔ تو ان سے کہہ رہے کہ جب یعقوب علیہ السلام جو تمہارے آبا میں آتے ہیں، اجداد میں آتے ہیں، اور انہی سے یہ سلسلہ چلا ہے تمہارے اندر نبیوں کا، جو اس وقت جس وقت ان کی موت کا وقت آیا تھا اور اپنے بیٹوں سے وصیت کر رہے تھے، تم اس وقت موجود تھے کہ کیا انہوں نے کہا؟ تم تو نہیں تھے، اللہ موجود تھے۔ کیا کہا تھا سنو، انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹو، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا تھا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے آبا کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی توحید پر باقی رہیں گے۔ اور وہ تو شرک میں مبتلا ہو گئے، کوئی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، عیسائی لوگ بھی، یہ بھی اللہ کے نبی کے منکر تھے، قرآن کے منکر تھے، تو یہ تو شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور ان کے جو پیشوا اور بزرگ گزرے ہیں ماں قبل میں، وہ ان کا تو جو مذہب تھا ملت ابراہیمی تھا اور اسلام تھا، ایک اللہ کی پرستش کا تھا، ایک اللہ کو ماننے کا تھا، تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور کہا تھا کہ ہم مسلمان رہیں گے، مرتے دم تک ہم مسلمان رہیں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اور ان کے لیے جو نیکیاں، جو نیک عمل تھے وہ ان کے حق میں مفید ہیں، اور تمہارے لیے جو نیک عمل ہے وہ تمہارے حق میں مفید ہیں، اور تمہارے سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یعنی وہ اپنے مذہب کے پیشواؤں کے اعمال پر مطمئن تھے کہ وہ ہمیں بچا لیں، وہ ہماری سفارش کر لیں گے، ہمارے ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو ان کے پیروکار ہیں، وہ ہم کو آخرت میں بچا لیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وہ ایک جماعت تھی جو دنیا میں آئی تھی، گزر چکی۔ ابھی آج تم ہو تو آج کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ، قرآن پر ایمان لاؤ۔ اگر تم اس کے منکر ہو تو پھر کام نہیں بننے گا، اور تمہارے مذہب کی پیشواؤں کی جو نیکیاں تھی، تمہارے اسلاف کی جو نیکیاں تھی، وہ ان کے کام آئے گی، تمہارے کام تمہاری نیکیاں آئے گی، اور ان کی جو برائیاں تھی تو وہ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، اور تمہاری برائیاں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ ہاں یہ ہے کہ تم ایمان لے آتے ہو، شرط ایمان پر کھڑے اترتے ہو، زندگی میں اعمال لاتے ہو، نیک بن کے دنیا سے جاتے ہو، تو تمہارے اسلاف کی نیکیاں یہ تمہارے کام آتے ہوئے، تم نے ان کی بات کو مانا، ان جو اصول دعوت تھے، اصول توحید تھے، تم اس کے اوپر جمے رہے، اور جیسی جیسی شریعتیں بدلتی رہی تو فروعی احکام میں تبدیلی آئی، وہ جس زمانے میں تم تھے تم نے ان کو فالو کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نجات دیں گے دنیا آخرت کے اندر۔ یہ بیسک چیز ہے، یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر تم اپنی زندگی گزارو گے تو ہمیشہ خسران، دنیا میں بھی خاسر ہوں گے، خائب ہوں گے، اور آخرت میں بھی خائب و خاسر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ موت تک ہمیں جو یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان موت تک باقی رہنا، تاکہ موت کے بعد کے مراحل ہمارے لیے آسان ہو، اللہ ہمیں اسلام پر ہماری آخری سانس تک ہمیں باقی رکھے، ایمان پر رکھے۔ اس کے لیے انشاءاللہ محنت ہے، دعوت و تبلیغ کی محنت کا بھی مقصد یہ ہے، تو اس میں بھی اپنے اوقات کو لگائیں، اپنی قربانیوں کو بڑھائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایمان کی، اعمال کی حفاظت کرے۔